یہ واقعہ میں نے ملک کے عظیم خطیب حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی تقریر میں سنا تھا کہ میاں چنو، یہ ہمارے ملتان کے قریب ضلع خانیوال اس کا ایک شہر ہے میاں چنو، وہاں پر ایک بزرگ اور عالم تھے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اکثر ہمارے خیر المدارس ملتان میں طلباء کے امتحان لینے آتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، تعویذات دیا کرتے تھے، ان کے تعویذات میں بڑا اثر تھا چونکہ نیک تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کے سے آ کر کہا حضرت میں مدینہ منورہ گیا تھا اور مدینہ منورہ میں زیارتیں کرتے ہوئے میں احد پہاڑ پر بھی گیا تو میں احد پہاڑ کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کے لے آیا اور وہ مٹی اس ارادے اور نیت سے لایا کہ یہ اس پہاڑ کی مٹی ہے جس پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ احد کا ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا محبوب بھی ہے، ہمارا محب بھی ہے۔ اب بتاؤ محبت بغیر عقل کے ہو سکتی ہے؟ محبت بغیر فہم اور سمجھ کے اور زندگی اور شعور کے ہو سکتی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں ہم سے محبت کرتا ہے۔ کہا میں اس لیے لایا، یہ حضور سے محبت کرنے والی مٹی اور حضور کو بھی اس مٹی سے محبت ہے، تو میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، میں نے اس کو ایک کپڑے میں سنبھال کر لپیٹ کر بڑی حفاظت کے ساتھ صندوق میں رکھ دیا اور گھر والوں کو وصیت کی جب میں مروں تو یہ مٹی میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، شاید اس کی برکت سے میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اب میں نے چند دن کے بعد سوچا اس مٹی کو تو دیکھوں، جب میں نے دیکھا تو جس کپڑے میں نے لپیٹ کے رکھا تھا وہ کپڑا گیلا، وہ تر ہوا ہے۔ میں نے وہاں سے مٹی نکالی، دوسرے خشک کپڑے میں رکھی اور دوسرے صندوق میں رکھ دی۔ چند دن کے بعد کھولا دیکھوں تو پھر دیکھا وہ کپڑا بھی گیلا، مٹی بھی گیلی، حالانکہ خشک مٹی لایا تھا، کپڑا بھی خشک تھا۔ میں پریشان ہو گیا کہ پانی تو کہیں سے آیا نہیں، یہ کیسے گیلی ہو گئی؟ تو میں میاں چنو حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور میں نے جا کر کہا حضرت میں مٹی لایا تھا مدینہ پاک سے، احد پہاڑ کی لایا تھا، اس ارادے سے لایا تھا، اور میں جہاں رکھتا ہوں وہ رومال کپڑا بھی گیلا ہو جاتا ہے اور مٹی بھی خشک تھی وہ بھی گیلی ہوئی ہے، تر ہوئی ہے، اس میں بھی نمی آئی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سنتے ہی مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مٹی جہاں سے لائے ہو جتنا جلدی ہو سکے اس کو وہیں واپس پہنچا دو، کسی جانے والے کے ہاتھ بھیج دو۔ میں نے کہا حضرت کیوں؟ میں تو تبرک سمجھ کے لایا۔ فرمایا تم نے اس مٹی کو حضور کے شہر مدینہ منورہ سے اور حضور کے محبوب پہاڑ احد سے دور اور جدا کیا ہے، اس جدائی میں یہ روتی ہے، جہاں رکھتے ہو اس کے آنسوں سے کپڑا بھی گیلا ہو جاتا ہے، جگہ بھی گیلی ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بات کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جمادات میں بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے پتھروں میں بھی زندگی رکھی ہے۔